یسوع مسیح کے زندہ جلالی القادر اور فاتح نام میں آپ سب کو سلام۔ ہم خداوند کے بڑے شکر گزار ہیں کہ اس کا کلام ہمارے ہاتھوں میں ہماری اپنی زبان میں موجود ہے، جسے ہم پڑھ سکتے ہیں اور سمجھ سکتے ہیں۔ اگرچہ بائبل مقدس کے اوپر بڑے افراد نے بڑے وقتوں میں اس کے اوپر انگلیاں اٹھائیں، انگشت نمائی کی، کئیوں نے کہا یہ بدل گئی، کئیوں نے اس کے اوپر مختلف اعتراض کیے، لیکن کیا ہی خوبصورت کسی شاعر نے لکھا ہے، بائبل بدلی نہیں بدلا دیتی ہے، بائبل بدلی نہیں بدلا دیتی ہے، گناہگار کو راست باز بنا دیتی ہے۔ آئیے خدا کے کلام کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں۔ ہاللیلویا۔ عزیزو، قدیم زمانے میں ٹریڈ کرنے کا، کاروبار کرنے کا طریقہ کار یہ تھا کہ سکہ اس وقت نہیں چلا تھا، کرنسی نوٹ نہیں تھے، تو لوگ بارٹر سسٹم یوز کرتے تھے۔ بارٹر سسٹم یہ ہوتا تھا کہ اگر کسی کے گھر میں دیسی گھی ہے تو وہ دیسی گھی دے کر کسی سے گندم کے دانے لے لیتا، اور اگر کسی کے پاس کوئی اور شے ہے تو وہ دوسرے کے ساتھ ایکسچینج کر لیتا۔ ایکسچینج آف گڈس کو بارٹر سسٹم کہا جاتا تھا، اور اس زمانے کے اندر بہترین نظام لوگ ایک دوسرے کے ساتھ بارٹر سسٹم کے ذریعے سے کر رہے تھے۔ لیکن اس زمانے میں، قدیم زمانے میں، ایک ٹریڈ، ایک بزنس ڈیل ایسی ہوئی جسے انفیئر ٹریڈ یا غیر مناسب تجارت کہا جاتا ہے، اور تاریخ کے صفحوں میں اس کو اچھے طریقے سے یاد نہیں کیا جاتا، کیونکہ وہاں پر بارٹر سسٹم کے ذریعے سے کوئی چیز کا تبادلہ نہیں کیا گیا، بلکہ خاص برکت کا تبادلہ کر لیا گیا، اور اس کو بیڈ بارگین بھی انگریزی زبان میں کہا جاتا ہے، یعنی برا سودا کیا گیا۔ آئیے ہم سیکھتے ہیں آج کہ وہ کیا برا سودا تھا، وہ کون سا انفیئر ٹریڈ تھا جو قدیم زمانے میں کیا گیا، اور جس سے ہم آج کیا سیکھیں گے۔ آئیے بائبل مقدس میں سے نکالیں گے پیدائش کی کتاب، دا بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 25، اور اس کی 19ویں آیت سے پڑھوں گا تاکہ پورا بیک گراؤنڈ آپ سب کو سمجھ آ سکے۔ پیدائش کی کتاب 25واں باب اور اس کی 19ویں آیت، دا بک آف جینیسس چیپٹر نمبر 25 اور اس کی 19ویں آیت سے لے کر چند آیات تک خداوند کے کلام کی تلاوت سماعت فرمائیں۔ خداوند کے کلام میں رقم ہے، اور ابراہیم کے بیٹے اسحاق کا نسب نامہ یہ ہے۔ ابراہیم سے اسحاق پیدا ہوا، توجہ سماعت فرمائیں۔ ابراہیم سے کون پیدا ہوا؟ اسحاق پیدا ہوا۔ اسحاق 40 برس کا تھا جب اس نے ربکا سے بیاہ کیا، جو فدان ارام کے باشندہ بیتویل ارامی کی بیٹی اور لابن ارامی کی بہن تھی، اور اسحاق نے اپنی بیوی کے لیے خداوند سے دعا کی کیونکہ وہ بانجھ تھی، اور خداوند نے اس کی دعا قبول کی۔ غور طلب واقعہ ہے، غور طلب بات یہ ہے، بیوی بانجھ ہے، دعا کون کر رہے ہیں؟ اس کا شور کر رہے ہیں۔ کون ہے شور جی؟ اسحاق ہے۔ ہم کئی دفعہ خدا اولاد نہیں دیتا اور ہم مختلف قسم کی باتیں بناتے ہیں اور کرتے ہیں، اور میری ریکویسٹ ہے بڑوں سے بھی، یہ چیز ہے ہی خدا کے اختیار میں، بندے کے اختیار میں نہیں ہے، اس لیے بجائے کہ آپ ایک دوسرے کو کوسیں اور ایک دوسرے سے باتیں کریں اور رشتے پامال کریں، سجدے میں جھکیں، خدا آسمان کھول دیتا ہے۔ اس نے اپنے کلام میں فرمایا ہے، خداوند کے کلام میں رقم ہے، خدا چاہے تو ابراہیم کے لیے پتھروں سے اولاد پیدا کر سکتا ہے۔ ہم کئی دفعہ کوستے ہیں، باتیں بناتے ہیں، لیکن یہاں پہ اسحاق نے بجائے کہ سننے کے اور دوسروں کو کہنے کے، اس نے دعا کی اور خداوند نے دعا قبول کی۔ اور آگے سنیے، اور اس کی بیوی ربکا حاملہ ہوئی، اور اس کے پیٹ میں 2 لڑکے آپس میں مزاحمت کرنے لگے۔ تب اس نے کہا اگر ایسا ہی ہے تو میں جیتی کیوں ہوں؟ اور وہ خداوند سے پوچھنے لگی۔ خداوند نے اس سے کہا 2 قومیں تیرے پیٹ میں ہیں۔ کتنی قومیں جی؟
دو قومیں تیرے پیٹ میں ہیں اور دو قبیلے تیرے بطن سے نکلتے ہی الگ الگ ہو جائیں گے، اور ایک قبیلہ دوسرے قبیلے سے زور آور ہوگا اور بڑا چھوٹے کی خدمت کرے گا۔ اور جب اس کے وضع حمل کے دن پورے ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ اس کے پیٹ میں توام ہیں، اور پہلا جو پیدا ہوا تو سرخ تھا اور اوپر سے ایسا جیسے پشمینہ، اور انہوں نے اس کا نام عیسو رکھا۔ کیا نام رکھا جی؟ عیسو رکھا۔ اس کے بعد اس کا بھائی پیدا ہوا اور اس کا ہاتھ عیسو کی ایڑی کو پکڑے ہوئے تھا اور اس کا نام یعقوب رکھا گیا۔ جب وہ ربکا سے پیدا ہوئے تو اسحاق 60 برس کا تھا، 60 ایئرس اولڈ۔ 27ویں آیت، اور وہ لڑکے بڑھے اور عیسو شکار میں ماہر ہو گیا اور جنگل میں رہنے لگا، اور یعقوب سادہ مزاج ڈیروں میں رہنے والا آدمی تھا، اور اسحاق عیسو کو پیار کرتا تھا کیونکہ وہ اس کے شکار کا گوشت کھاتا تھا، اور ربکا یعقوب کو پیار کرتی تھی، اور یعقوب نے دال پکائی اور عیسو جنگل سے آیا اور بے دم ہو رہا تھا، اور عیسو نے یعقوب سے کہا کہ یہ جو لال لال ہے مجھے کھلا دے کیونکہ میں بے دم ہو رہا ہوں۔ اسی لیے اس کا نام ادوم بھی ہو گیا۔ ادوم کے معنی ہے لال۔ تب یعقوب نے کہا تو آج اپنا پلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ کیا کر جی؟ آج اپنے پلوٹھے کا حق میرے ہاتھ بیچ دے۔ عیسو نے کہا دیکھ میں تو مرا جاتا ہوں، پلوٹھے کا حق میرے کس کام آئے گا؟ تب یعقوب نے کہا کہ آج ہی مجھ سے قسم کھا۔ اس نے سے قسم کھائی اور اس نے اپنے پلوٹھے کا حق یعقوب کے ہاتھ بیچ دیا۔ تب یعقوب نے عیسو کو روٹی اور مسور کی دال دی، وہ کھا پی کر اٹھا اور چلا گیا۔ یوں عیسو نے اپنے پلوٹھے کے حق کو ناچیز جانا۔ کلام حق کا پڑھا جانا ہم سب کے لیے ہدایت اور رہنمائی کا وسیلہ بنے، آمین۔ میرے عزیز بہنوں اور بھائیوں، کتاب مقدس کا یہ اقتباس جو آپ سب کے سامنے پڑھا گیا ہے یہ پیدائش کی کتاب میں سے لیا گیا ہے، اور یہ بائبل مقدس کی 66 کتابوں میں سب سے پہلی کتاب ہے۔ دا بک آف جینیسس سب سے پہلی کتاب ہے۔ اس میں دنیا کیسے بنی اور کس نے بنائی یہ بھی ذکر ہے، اور اس میں یہ بھی ذکر ہے کہ زمین پہ خاندانوں کی ابتدا کیسے ہوئی اور پھر خاندان بکھر کیسے گئے۔ ان ساری باتوں کا ذکر دا بک آف جینیسس پیدائش کی کتاب میں ہے۔ زیر بحث واقعہ اسحاق کے 2 بیٹوں کا ہے، جیسے کہ ذکر بتایا گیا کہ یہ دونوں جوڑواں بھائی تھے، ایک ہی وقت میں پیدا ہوئے، لیکن چھوٹے نے بڑے بھائی کی ایڑی کو پکڑا ہوا تھا۔ غور طلب باتیں اس پیسیج میں یہ ہیں کہ ماں باپ کو سب سے پہلی جو غور طلب بات اس پیسیج سے سیکھنے والی ہے وہ یہ ہے کہ ماں کا فیورٹ بیٹا یعقوب تھا اور باپ کا فیورٹ بیٹا، ماں کا فیورٹ بیٹا یعقوب ہے اور باپ کا فیورٹ بیٹا عیسو ہے۔ والدین کے لیے نسل اپنی ایک جیسی ہونی چاہیے، ایک ہی ترازو میں انہیں تولا جائے۔ ہم کئی دفعہ نا ایک کے ساتھ زیادہ پیار کرتے ہیں اور دوسرے کے ساتھ کم پیار کرتے ہیں۔ میری طرف متوجہ رہنا ہے۔ ہم کئی دفعہ اپنے خاندان کے اندر فیورٹ بچے چن لیتے ہیں اور ہم کہتے ہیں یہ میرے لیے زیادہ اہم ہے۔ یعقوب نبی نے بھی یہی غلطی کی، اس نے اپنی محبت کا اظہار یوسف کے ساتھ زیادہ کر دیا، جس کی وجہ سے اس کے دوسرے بچوں کے اندر پھوٹ پڑ گئی۔ انہوں نے کہا کہ ابا ساڈا نہیں ہے، یہ اسی کا ہے، اور آخر کار انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اپنے بھائی کو بیچ دیا۔ میری ریکویسٹ ہے جب خدا آپ کو صاحب اولاد کرے، بیلنس رکھیں، سب میں برابر رکھیں،
کیونکہ جو اولاد ہے یہ خداوند کی طرف سے میراث ہے اور پیٹ کا پھل اسی کی طرف سے اجر ہے۔ یہ انڈرسٹوڈ بات ہے۔ جب خدا اولاد دیتا ہے، کوئی سفید رنگ کا بھی ہوتا ہے اور کسی کا رنگ ہم جیسا بھی ہوتا ہے، لیکن برداشت کرنی ہے، ساری ایک جیسی ہیں کیونکہ سب خدا کے نقش کے اوپر ہیں۔ جب سیموئیل نبی تیل کی کپی لے کر یسی کے گھر گیا تو اس نے اس سے پوچھا کہ تیرے بچے کہاں پر ہیں؟ تو انہوں نے اس کے سامنے اپنے بڑے بڑے جنگ زور آور جو بچے تھے، جن میں بڑی طاقت تھی، جن کا قد تھا اور جو دکھنے بھی مضبوط تھے، اس نے ان کو پیش کیا۔ اس نے کہا کہ یہ میرے بچے ہیں، اور رقم ہے کہ سیموئیل نے ان کے لیے دعا کی، لیکن اس نے کہا ان میں وہ نہیں ہے جس کے لیے خدا نے مجھے بھیجا ہوا ہے۔ میں غور کر رہا تھا کہ سیموئیل نبی جب اس کے گھر کے اندر گیا ہے، یسی کی گنتی کے اندر داؤد کا ذکر موجود نہیں تھا، اس لیے اس نے سب بچوں کو تو بلایا لیکن داؤد کو نہیں بلایا، کیونکہ شاید وہ یہ سوچ رہا ہو کہ وہ بادشاہ بننے کے قابل نہیں ہے، کیونکہ وہ تو سارا دن جنگل میں بھیڑ بکریاں چراتا ہے۔ لیکن بائبل مقدس خدا کا کلام ہمیں یہ سکھاتا ہے، خدا بے وجودوں کو وجود دیتا ہے، خدا دنیا کے نکموں کو چن لیتا ہے، حقیروں کو چن لیتا ہے تاکہ وجود والوں کو شرمندہ کرے۔ اور سیموئیل کے اصرار کرنے کے اوپر یسی نے کہا ہاں ایک ہے لیکن وہ جنگل میں ہے اور وہ بھیڑ بکریاں چرا رہا ہے۔ اس نے کہا اسے بلایا جائے۔ اور میں جو ہے امیجینیشن کرتا ہوں کہ جب داؤد نبی اس وقت آئے ہوں گے گھر پہ، ان کے کپڑے گندے ہوں گے اور مٹی لگی ہوگی، کیونکہ بھیڑیں وہ اٹھایا کرتے تھے، بھیڑ بکریوں کی بدبو آ رہی ہوگی ان کی پوشاک کے اندر سے۔ لیکن جیسے ہی سیموئیل نے دیکھا، سیموئیل نبی کو خدا کی قدرت کے وسیلہ سے ان کے دل کا حال پتہ چل رہا ہوگا کہ یہ بندہ خدا کی مرضی کے مطابق ہے، یہ بھیڑ بکریاں بھی چراتا ہے اور ساتھ یہ بھی گاتا ہے رب ایالی میرے کول میرے دل نو نہیں اڈول۔ یہ بھیڑ بکریاں بھی چراتا ہے اور ساتھ یہ بھی کہتا ہے اے خداوند میرے تو ہی کر رکھوالی، میرا سب حصہ اودا تو رکھوالا۔ وہ یہ ساری باتیں سیموئیل نبی کو خدا کا روح بتا رہا ہوگا، اس لیے جیسے ہی داؤد نبی بیٹھا، اس نے تیل کی کپی اس کے سر پر اڈھیل دی اور اس نے یہ دعا کی کہ ابراہیم، اسحاق اور یعقوب کے خدا نے تجھ بے وجود کو بادشاہ ہونے کے لیے بلا لیا ہے۔ آج سے بیڑے نہیں، آج کے بعد تو قوم کو چرایا کرے گا اور تجھے تخت مل جائے گا۔ ہم کئی دفعہ ڈسکریمنیشن کرتے ہیں، ہم کہتے ہیں اے میرا پتر ٹھیک نہیں، اے پتر میں نے سنبھالے گا۔ وہ الگ بات ہے سنبھالنا کس نے اور کس نے نہیں سنبھالنا۔ اس کے بعد ایک اور یہاں پہ غور طلب بات ہے، یہاں پہ ایساؤ بڑا بھائی ہے۔ ایساؤ کیا جی؟ بڑا بھائی ہے۔ آگے میں ایساؤ کے نیگیٹو افیکٹس کے اوپر بھی جاؤں گا، لیکن ابھی ہم کلچرل افیکٹ کے اوپر غور کرتے ہیں۔ اکثر اوقات جو خاندان میں گھر میں بڑا بندہ ہوتا ہے نا، بڑا بیٹا یا بڑی بیٹی، وہ بڑیاں قربانیاں دیتے ہیں والدین کے ساتھ مل کے۔ بڑا بچہ بڑی قربانی دیتا ہے۔ ہمارے معاشرے میں تو وہ جب ہوش سنبھالتا ہے تو ماں اسے کہتی ہے تیرا پیو کچھ نہیں کرتا، تیری سارا کچھ کرنا پڑے۔ کئی دفعہ باپ کر رہا تو وہ کہتا ہے پوری نہیں پہنی پتر تینوں ساڑھے نال کھلونا پے گا۔ وہ ہو سکتا ہے اپنا آپ سارا کچھ قربان کر دیتا ہے، ان کے ساتھ آگے چل پڑتا ہے۔ ایلڈر صاحب صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن اینڈ کے اوپر جب بٹوارا ہوتا ہے، چیزیں تقسیم ہوتی ہیں، تو ماں نے سب سے چھوٹے پتر کو گلے لگا لیتی، وہ ویلا نکما کچھ بھی نہیں کر رہے ہوتا، وہ کہنے دیکھو لیران، وہ ساری چیزوں کا وارث بن جاتا ہے تو بڑا پتر بیچارہ باہر چلا جائے۔ اس لیے بیلنس کریں، لائف کو بیلنس کریں۔ یہاں پہ ان دونوں نے یہ غلطی کر لی، انہوں نے نا ایک نے بڑا بیٹا سنبھال لیا، ایک نے چھوٹا سنبھال لیا۔ ہونا یہ چاہیے تھا کہ دونوں بیلنس رکھتے تاکہ خاندان مثالی ہوتا۔ اب یہاں پر دونوں بھائیوں کی تکرار ہے، انفیئر ٹریڈ ہونے لگا ہے، ایک غیر مناسب ڈیل ہونے لگی ہے۔ اور وہ کیا ہے کہ ایساؤ آیا ہے جنگل سے، شکار نہیں ملا، تھکا ہوا آیا ہے، آگے بھائی نے دال پکائی ہوئے مسور کی دال،
ایسا نہ ہو کہ آج کے بعد آپ مسور کی دال کھانی چھوڑ دیں. یہاں پہ یہ نہیں لکھا کہ یہ کھانی نہیں، یہ کھا سکتے ہیں، لیکن یہاں پر بتایا گیا ہے کہ اس نے ایک معمولی شے پکائی ہوئی تھی، مسور کی دال اور روٹی پکائی ہوئی ہے، اور ایسو نے آ کر اس سے کہا ہے کہ مجھے تو یہ دے. لیکن آگے چھوٹے بھائی نے ٹریڈ کیا ہے، بزنس کیا ہے. ہونا یہ نہیں چاہیے کہ کئی دفعہ ہم لوگوں کی مجبوریوں کا فائدہ اٹھا لیتے ہیں. جب کوئی زیادہ کسی دلدل میں دھنسا ہوتا ہم کہتے ہیں اور دھنس جائے اور پھنس جائے، کسی اور زنجیر میں بھی چلا جائے. ہم نے کبھی کسی کی مجبوری کا فائدہ نہیں اٹھانا. یعقوب نے یہاں پر غلطی کی، اگرچہ برکت اسی کو ملنی تھی، لیکن اس نے یہاں پر بھی ایک انفیئر طریقہ استعمال کیا، اور وہ انفیئر طریقہ یہ تھا کہ اس نے ایسو سے کہا دال تجھے مل جائے گی، روٹی تجھے میں کھلاؤں گا، لیکن تو ایک کام کر، اپنا پلوٹھا ہونے کا حق مجھے دے دے. آگے ایسو بھی احمق تھا، اس نے اپنا پلوٹھا ہونے کا حق دے دیا. میں بتاتا چلوں اس زمانے میں جو پلوٹھا ہوتا تھا، جو بڑا بچہ ہوتا تھا، اس کے پاس یہ رائٹ ہوتا تھا کہ اگر کسی خاندان کے 4 بچے ہیں اور چاروں کو جائیداد کا ایک ایک حصہ ملتا ہے تو بڑے بیٹے کو 2 حصے دیا کرتے تھے. اس کے ساتھ جب باپ دنیا سے چلا جاتا تو بڑا بیٹا باپ کی جگہ کے اوپر خاندان کا سربراہ ہوتا تھا. روحانی ایفیکٹ یہ تھا کہ بڑے بیٹے کو باپ کے دنیا میں سے جانے کے بعد یہ برکت ملتی تھی کہ وہ اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دعا دے سکے، کیونکہ وہاں پہ ٹرینڈ تھا کہ بڑے چھوٹوں کو دعا دیا کرتے تھے. آج کے ٹرینڈ میں بڑے چھوٹوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں. غور کیجئے گا، کئی دفعہ اٹھتے وقت ہم گالیاں دیتے ہیں بچوں کو، لیکن اس وقت بڑے اٹھتے دعا دیا کرتے تھے، کیونکہ جو ہمارے پاس ہوتا ہے ہم وہی دیتے ہیں. اس کے بعد روحانی برکت ایسو کے لیے یہ بھی تھی کہ اگر یہ اپنے پلوٹھے کے حق پر قائم رہتا اور خدا کے ساتھ دیندار رہتا اور اگر یہ وعدے کا فرزند ہوتا تو مسیح خداوند بھی اس کی نسل سے ہی آتا. لیکن چونکہ وعدہ منتقل ہوگا یعقوب کے پاس، اس لیے پھر یعقوب کی نسل سے خداوند یسوع ناصری دنیا میں تشریف لے کر آئے. اس کے لیے روحانی برکتیں بھی تھیں اور جسمانی برکتیں بھی تھیں. لیکن اس نے کیا اس نے کہا مجھے میرا پلوٹھا ہونے کا حق دیتا کیا ہے، اور اس نے ایک دال کی کٹوری کے بدلے اپنا پلوٹھا ہونے کا حق بیچ ڈالا. میں نے غور کیا کہ اس نے غلطی کیا کی. اس نے پہلی غلطی یہ کی کہ اس نے عارضی نفع کے لیے ایک خاص چیز کا سودا کر لیا. ہم کئی دفعہ زندگی میں عارضی نفع کے لیے، صرف تھوڑے سے نفع کے لیے ایک بڑی شے کا اور بڑی چیزوں کا سودا کر دیتے ہیں اور ان کو بیچ ڈالتے ہیں. لیکن کیا ہی خوبصورت جوان بائبل مقدس میں ہمیں ملتا ہے، جس کے حوالے سے عبرانیوں کے خط اس کے 11ویں باب کے اندر فرمایا گیا ہے، ایمان ہی سے جب موسیٰ بڑا ہوا تو اس نے فرعون کی بیٹی کا بیٹا ہونے سے انکار کر دیا. اس نے کہا یہ عارضی نفع نہیں چاہیے، کیونکہ اگر موسیٰ فرعون کی بیٹی کے گھر میں رہتا تو شاید وہاں پر رہ کر موسیٰ کو اتنا مقام نہ ملتا. لیکن اس نے اس کا گھر چھوڑ دیا، اور اس کا گھر چھوڑنے کے بعد ہورب کے پہاڑ کے پاس آ گیا، اور ہورب کے پہاڑ کے پاس اسے وہ مل گیا جس نے دنیا کو اپنے منہ کے دم سے بنایا ہوا ہے، اور رقم ہے جاڑی کے اندر آگ لگی ہوئی ہے، اور وہ جاڑی کے پاس چلا گیا اور آواز آئی ہے موسیٰ اپنے پاؤں سے جوتا اتار دے، جس جگہ تو کھڑا ہے یہ مقدس سرزمین ہے. کہتا ہے تو کون ہے؟ کہتا ہے میں تیرے باپ ابراہیم کا خدا، اسحاق کا خدا اور یعقوب کا خدا ہوں. میں خداوندوں کا خداوند ہوں اور بادشاہوں کا بادشاہ ہوں. ہلیلویا. ہم کئی دفعہ عارضی نفع کے لیے بڑی چیزوں کا سودا کر لیتے ہیں. کیونکہ آج مجھے لائیو بھی لوگ دیکھ رہے ہیں تو میں ساتھ آپ کو بتاتا چلوں، جیسے ایسو کے پاس ایک برتھ رائٹ تھا، ایک پیدائشی حق تھا، ہمارے پاس اس سے بڑا حق ہے، اس سے بڑا رائٹ ہے. اور وہ کیا ہے؟ آئیے رومیوں کا خط نکالتے ہیں اور اس کا 8واں باب پڑھتے ہیں. بک آف رومنس چیپٹر نمبر 8، رومیو 8واں باب اور اس کی 14ویں آیت سے لے کر
17ਵੀं आयत, इसलिए कि जितने खुदा के रूह की हदायत से चलते हैं वही खुदा के बेटे हैं, क्योंकि तुमको गुलामी की रूह नहीं मिली जिससे फिर डर पैदा हो, बल्कि ले पालिक होने की रूह मिली जिससे हम अब्बा यानी ए बाप कहकर पुकारते हैं। रूह खुद हमारी रूह के साथ मिलकर गवाही देता है कि हम खुदा के फर्जंद हैं। हम क्या हैं जी? खुदा के फर्जंद हैं, यानी हम खुदा के बेटे और बेटियां हैं। हमारे पास एसाऊ से बड़ा हक है, एसाऊ से बड़ा राइट है, लेकिन हम कई दफा अपना ये हक, अपनी ये फर्जंदियत का सौदा दुनिया के अंदर रहते हुए आर्जी फायदे के लिए, आर्जी नफे के लिए कर देते हैं। और कई दफा ड्यूटी ना मिल रही हो, जॉब ना मिल रही हो, हमें ऑफर्स आती हैं। चूँकि मुझे लाइव लोग देख रहे हैं, मैं बताता चलूँ, वी आर लिविंग इन पाकिस्तान एंड वी आर फेसिंग डिफरेंट सिचुएशंस। यहाँ के ऊपर हमें मुख्तलिफ चैलेंजेस का सामना करना पड़ता है। हमारे बच्चे अप्लाई करते हैं ज़रूर जॉब्स के लिए, लेकिन डिस्क्रिमिनेशंस इतना है कि हमारी सीवियाँ नीचे रख दी जाती हैं और उन सीवियों के ऊपर मिट्टी पड़ती रहती है, लेकिन उसके ऊपर मिट्टी झाड़ने वाला कोई नहीं होता। हम अप्लाई करते रहते हैं लेकिन कुछ नहीं होता। हमारी बच्चियाँ बेटियाँ जॉब्स के लिए जाती हैं, उनको साथ ही कहा जाता है कन्वर्ट हो जाएं, आपका रंग तो ऐसा है, आप तो ऐसे दिखती हैं और आप तो क्रिश्चियंस लगती नहीं हैं। लेकिन मैं उन बेटियों को भी जो इस तरह की सिचुएशंस में से, इस तरह के सर्कमस्टांसिस में से गुजरती हैं और अपने ईमान पर कायम रहती हैं और अपना सर मसीह में फ़ख्र के साथ सर बुलंद करके कहती हैं, कौन सी चीज़ हमें मसीह की मोहब्बत से जुदा कर सकती है। ऐसी नौजवान बेटियों को, ऐसे नौजवानों को जो अपनी ज़िंदगी में ईमान का सौदा नहीं करते, आपको बतौर खुदा का खादिम होते मैं शाबाश देता हूँ और मुबारकबाद पेश करता हूँ कि ज़मीन पे अजर मिले ना मिले, आसमान पर आपके बाप के पास बेहतरीन अजर आपका इंतजार कर रहा है और वो आपके लिए जिंदगी का ताज लिए हुए है। हालेलुया। इसके साथ मैं उन जो तालीम याफ्ता तो नहीं है, लेकिन हमारे कुछ अजीज़ों कारब जब अपने ख़ानदान को चलाने के लिए घरों के अंदर मुख्तलिफ़ किस्म के काम सर अंजाम देते हैं, उन्हें मुख्तलिफ़ किस्म के अल्फाज सुनने को, कहने को मिलते हैं। कोई उन्हें कुछ कहता है, कोई उन्हें कुछ कहता है। बाइबल मुकद्दस के अंदर याद रखिएगा, खुदावन ने आपकी बड़ी इज्जत की है, खुदावन ने आपको बड़ा मुकाम दिया है। अपने मुकाम का कभी सौदा मत कीजिएगा, अपने मुकाम को कभी आर्जी फायदे के लिए बेचना नहीं है। दौड़ में इस ईमान और सब्र से दौड़ना है कि दौड़ने वाले दौड़ते सभी हैं पर इनाम एक ही ले जाता है। दुआ कीजिएगा, सब्र रखिएगा कि सब्र वालों में आपका नाम आए और जब रोजे महशर पे तख्त लगे तो आपका जिक्र हो और आपका जिक्र बाएं हाथ वालों में ना हो, किताब खुले और आपका जिक्र दाहिने हाथ वालों में हो, ईमानदारों की जुमात में खड़े हो, आपका लिबास सफेद हो और आपकी जुबान से हम्द के गीत जारी हो और निकल रहा हो कि यीशु ही कदूस है, यीशु ही जलाली है, यीशु ही प्रस्तिश के लायक है। हम जमीन पर भी उसके थे, आसमान पर भी उसके हैं और अब तक उसके रहेंगे। आइए ये मुकाम हासिल करने के लिए सब्र से ईमान की दौड़ को दौड़ते रहें। मुकाशफा की किताब 3 बाब उसकी 21वीं आयत में रकम है, कोई तेरा ताज तुझसे छीन ना ले। ओ एसाऊ ने अपनी बरकत जो उसको मिली हुई थी ऑलरेडी पैदाइशी तौर पे, वो आगे सेल कर दी, आगे बेच दी। और फिर अगर आप इब्रानियों का ख़त पढ़ें तो आगे उसके लिए बड़े सख्त अल्फाज हैं। इब्रानियों का ख़त निकालेंगे, हिब्रू चैप्टर नंबर 12, इब्रानियों 12वां बाब और उसकी 14वीं आयत से पढ़ूंगा, 14 वर्स रकम है, सबके साथ मेल मिलाप रखने और उस पाकीज़गी के तालिब रहो जिसके बगैर कोई खुदावन को ना देखेगा। गौर से देखते रहो, कोई शख्स खुदा के फजल से महरूम ना रह जाए। ऐसा ना हो कि कोई कड़वी जड़ फूट कर तुम्हें दुख दे और उसके सबब से अक्सर लोग नापाक हो जाएं, और ना कोई हराम कार
یا ایسو کی طرح بے دین ہو. حرام کار کا بھی کہا گیا ہے اور ساتھ اس کو اگلا ٹائٹل دیا گیا بے دین، جس کا کوئی دین ایمان نہیں ہے، جس کا کوئی مذہب نہیں ہے. کیوں؟ اس نے اپنے پلوٹے ہونے کے حق کو ناچیز جانا، جو برکت خدا نے اسے دی تھی اسے ناچیز جانا. اور آگے رقم ہے، جس نے ایک وقت کے کھانے کے عوض اپنے پلوٹے ہونے کا حق بیچ ڈالا، کیونکہ تم جانتے ہو کہ اس کے بعد جب اس نے برکت کا وارث ہونا چاہا تو منظور نہ ہوا، چنانچہ اس کو نیت کی تبدیلی کا موقع نہ ملا. گو اس نے آنسو بہا کر اس کی بڑی تلاش کی، تلاش بڑی کیا لیکن نیت کی تبدیلی کا موقع نہیں ملا. ہم کئی دفعہ اپنے حق کو حقیر جانتے ہیں. مجھے یاد ہے ایک شخص مجھے ملا، اس نے اپنا آئیڈینٹی کارڈ شو کیا. اس نے کہا ایک آرزو ہے، دل میں مسیح کی محبت آ گئی ہے، اس کے اوپر آ جائے تو بڑی بات ہے. میں نے اس وقت اپنے آپ کو خوش قسمت محسوس کیا کہ خدا نے ہمیں مسیحی گھرانے میں پیدائش دی ہے اور ہمارے آئی ڈی کارڈز کے اوپر مسیح کا نام ہمارے ناموں کے ساتھ لکھا ہوا ہے. آئیے خداوند کے لیے زوردار تالیاں بجاتے ہیں. لیکن ہم اس کی قدر نہیں کر رہے، عارضی نفع کے لیے. ہائے میری نیند پوری ہو جائے گی، آج موسم اچھا ہے، اتوار دیتے دن ملیا سون لی سون لوا راج کے. ہم عارضی نفع کے لیے خداوند کی برکات کو حقیر جانتے ہیں. آئیے ان عارضی نفع سے باہر نکلیے اور مستقل چیزوں کی تلاش کیجیے. خداوند نے کہا اپنا سارا کچھ بیچ دے اور میرے پیچھے آ جا. اس نے کہا مشکل ہے، کیونکہ رقم ہے وہ اپنے بہت مالدار تھا، اسے دولت سے زیادہ پیار تھا. ہم کئی دفعہ عارضی چیزوں سے بہت زیادہ پیار کرتے ہیں. کچھ خاص نصیحتی باتیں کہ آپ اپنے حق کو کبھی نہ بیچیں. آئیے امثال کی کتاب پڑھتے ہیں. امثال کی کتاب اور اس کا 28واں باب سب سے پہلے نکالیں گے. خدا نے یعقوب کو سزا دی اپنے طریقے سے، کیونکہ اس نے اپنے بھائی کی مجبوری کا فائدہ بھی اٹھایا، کیونکہ خدا کسی کا طرفدار نہیں ہے. اس نے بھی دھوکہ کیا، پھر آگے اس کے ساتھ بھی دھوکہ ہوا. اس کے ساتھ دھوکہ اس کے ماموں نے کیا اور 14 سال اس نے اپنے ماموں کے گھر میں مشقت کی. ایڈر صاحب ایسا ہی ہے، 14 سال مشقت کرتا رہا، پھر جا کر اپنے ماموں کے گھر سے سرخرو ہو کر نکلا. پر خدا وہاں پر ساتھ بھی اس کا دیتا رہا، لیکن جو اس نے بویا تھا وہاں پہ اسے کاٹنا بھی پڑا. خبردار کبھی یہ مت سوچیے گا کہ جو آپ کریں گے اس کا آپ کو زمین پہ سامنا نہیں کرنا پڑے گا. جو آپ کریں گے اس کا آپ کو زمین پہ سامنا کرنا پڑے گا. کلام مقدس میں رقم ہے، فریب نہ کھاؤ، خدا ٹھٹھوں میں نہیں اڑایا جاتا. آدمی جو کچھ بوتا ہے اس کی فصل کاٹے گا. اور عدالت کے 2 فیز ہیں. عدالت کا ایک فیز ہے جزوی عدالت، جب ہم زمین کے اوپر ہیں اور جیتے ہیں، جو کچھ بوتے ہیں خدا ان کاموں کا ہمیں جزوی نظارہ زمین پر ہی کرا دیتا ہے. اگر آپ نے اپنے والدین کو ستایا ہوا ہے تو مت بھولیے گا کہ آپ کی اولاد آپ کو نہیں ستائے گی، آپ کو ستائے گی ضرور، خمیازہ آپ کو بھگتنا پڑے گا. اگر آپ نے کسی کو حقیر جانا ہے تو مت سوچیے گا کہ آپ کو کوئی حقیر نہیں جانے گا، آپ کو بھی جانا جائے گا. تیاری رکھیں کیونکہ ہمیں چیزوں کا سامنا کرنا پڑے گا. لیکن خداوند کی حضوری میں دعا کیجئے خداوند ہمیں آزمائش سے بچا کے رکھے. آئیے غور طلب آیات ہیں. امثال 28واں باب اور 20ویں آیت سے پڑھ رہا ہوں. سب سے پہلے رقم ہے، دیانتدار آدمی برکتوں سے معمور ہوگا. دیانتدار آدمی، اگر یعقوب دیانتدار رہتا برکت ویسے ہی اسے ملنی تھی، لیکن وہ جلدی کر گیا. اور آگے رقم ہے، لیکن جو دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. دولت مند ہونے کے لیے جلدی کرتا ہے بے سزا نہ چھوٹے گا. طرفداری کرنا خوب نہیں، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے. طرفداری کرنا خوب نہیں ہے،
اور آگے رقم ہے، اور نہ یہ کہ آدمی روٹی کے ٹکڑے کے لیے گناہ کرے۔ نہ ملے بھئی نوکری، لیکن میرا ایمان میرے اندر رہنا چاہیے۔ نہ ملے مجھے سیٹ والی نوکری، لیکن میرا ایمان مجھ میں رہنا چاہیے، تاکہ جب تخت کے سامنے آئے تو ہم شرمندہ نہ ہوں۔ اور آگے رقم ہے تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے۔ تنگ چشم یعنی وہ جسے خدا کی رحمت نظر نہیں آ رہی ہوتی، وہ دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے، اور یہ نہیں جانتا کہ افلاس اسے آ ڈبائے گا۔ آدمی کو سرزنش کرنے والا آخر کار زبانی خوشامد کرنے والے سے زیادہ مقبول ٹھہرے گا۔ جو کوئی اپنے والدین کو لوٹتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ گناہ نہیں، وہ غارت غر کا ساتھی ہے۔ جس کے دل میں لالچ ہے وہ جھگڑا برپا کرتا ہے، لیکن جس کا توکل خداوند پر ہے وہ فربا کیا جائے گا۔ اور جو اپنے ہی دل پر بھروسہ رکھتا ہے بے وقوف ہے، لیکن جو دنائی سے چلتا ہے رہائی پائے گا۔ جو مسکینوں کو دیتا ہے محتاج نہ ہوگا، لیکن جو آنکھ چراتا ہے بہت ملعون ہوگا۔ جب شریر برپا ہوتے ہیں تو آدمی ڈھونڈے نہیں ملتے، لیکن جب وہ فنا ہوتے ہیں تو صادق ترقی کرتے ہیں۔ بڑی خوبصورت باتیں ہیں۔ اور آخری بات، خوبصورت بات جو عیسو نے غلطی کی، اور وہ غلطی آج ہمیں کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ ہمیں یاقا کے بیٹے اجور کے ساتھ وہ دعا کرنے کی ضرورت ہے جو 30ویں باب کی 7ویں آیت میں رقم ہے۔ غور سے سنیے گا، کہتا ہے میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ امثال 30 باب اور اس کی 7ویں آیت۔ میں نے تجھ سے 2 باتوں کی درخواست کی ہے، میرے مرنے سے پہلے ان کو مجھ سے دریغ نہ کر۔ بطالت اور دروغ گوئی کو مجھ سے دور کر دے، اور مجھ کو نہ کنگال کر نہ دولت مند، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ میرے ساتھ کہیے، میری ضرورت کے مطابق مجھے روزی دے۔ ایسا نہ ہو میں سیر ہو کر انکار کروں اور کہوں خداوند کون ہے، یا مبادہ محتاج ہو کر چوری کروں اور اپنے خدا کے نام کی تکفیر ہو۔ آمین۔ عزیزو، عیسو یہ غلطی کر گیا، کاش وہ یہ دعا کرتا ہے خداوند مجھے میری ضرورت کے مطابق روزی دے۔ بھائی اگر نہ بھی دیتا تو خداوند آسمان سے جو بیابانوں میں من برساتا ہے اس کے لیے بھی من کو برسا سکتا تھا۔ ہم نے سیکھا کہ کئی دفعہ ہم عارضی چیزوں کے لیے اپنے ایمان کا سودا کر دیتے ہیں۔ آئیے عارضی چیزوں سے نظریں ہٹا لیں اور عالم بالا کی چیزوں کی تلاش میں رہیں۔ خداوند آپ کو برکت دے، اور اپنے سروں کو جھکاتے ہیں اور اس کا شکر کیجیے۔ اگر آپ نے بھی آج تک صرف عارضی چیزوں پہ غور کیا ہے اور ابدی چیزوں پہ غور نہیں کیا، اور عارضی چیزوں کی جستجو میں آپ نے ابدی چیزوں کا سودا کر دیا ہے، تو آپ کے لیے موقع ہے۔ آج ابھی تک خداوند نے آپ کے لیے دروازہ کھولا ہوا ہے کہ آپ اس کا اقرار کر لیں اور اس برکت کو حاصل کر لیں جو اس نے آپ کے لیے مہیا کی ہوئی ہے۔